اگر آپ اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ دوسرے لوگ آپ سے زیادہ خوش ہیں تو یہ کہانی ضرور سنیں۔ یہ ایک چھوٹی سی چونٹی کی کہانی ہے جس نے خوشی کا راز جاننے کے لیے پوری دنیا گھوم لی، مگر آخر میں اسے جو جواب ملا وہ بہت حیران کن تھا۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک پرانے درخت کی جڑوں میں ایک چھوٹی سی چونٹی رہتی تھی۔ وہ ہر روز اپنی زندگی سے پریشان رہتی تھی۔ اسے لگتا تھا کہ وہ بہت چھوٹی ہے اور کوئی اسے اہمیت نہیں دیتا۔ دوسرے جانوروں کے مقابلے میں اسے اپنی زندگی بیکار محسوس ہوتی تھی۔ وہ سوچتی تھی کہ کوئی اسے دیکھتا ہی نہیں، کوئی اس کی بات بھی نہیں سنتا اور اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں۔ ایک شام وہ ایک پتھر پر بیٹھی رو رہی تھی۔ اسی وقت ایک بزرگ فقیر وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے چونٹی کو دیکھا اور پوچھا، بیٹی تم کیوں رو رہی ہو؟ چونٹی نے سسکتے ہوئے کہا، بزرگ فقیر میری زندگی دکھوں سے بھری ہوئی ہے، کوئی مجھے پسند نہیں کرتا۔ فقیر نے مسکرا کر کہا، خوشی تمہارے دل میں ہے، ہر حال میں خوش رہنا سیکھو اور اپنی قدر پہچانو۔ مگر چونٹی کے آنسو نہ رکے، وہ روتی رہی اور کہتی رہی کہ اس کی زندگی بہت بری ہے۔ آخر کار فقیر نے گہری سانس لی اور کہا، اچھا بیٹی بتاؤ، اگر تمہیں زندگی میں دوبارہ موقع ملے تو تم کیا بننا چاہو گی؟ میں تمہیں وہ بنا دوں گا۔ یہ سن کر چونٹی کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ اس نے فوراً کہا، میں ایک رنگ برنگی تتلی بننا چاہتی ہوں، سب لوگ مجھے دیکھیں گے، میری خوبصورتی کی تعریف کریں گے اور میں آزاد ہو کر پھولوں پر ناچوں گی۔ فقیر نے سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے، مگر ایک شرط ہے، پہلے جا کر کسی تتلی سے پوچھو کہ وہ اپنی زندگی سے کیوں خوش ہے۔ اگر تم خوشی کا راز جان لو تو میں تمہیں تتلی بنا دوں گا۔ چونٹی خوشی خوشی نکل پڑی۔ وہ ایک پھول پر پہنچی، یہاں ایک خوبصورت تتلی اپنے رنگین پروں کو ہلا رہی تھی۔ چونٹی نے کہا، اے تتلی تم کتنی خوبصورت ہو، سب تمہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، تم تو بہت خوش ہوگی۔ تتلی نے اداس ہو کر کہا، نہیں بہن، میری زندگی اتنی اچھی نہیں، میری عمر بہت کم ہوتی ہے، میں صرف چند دن ہی زندہ رہتی ہوں، اسی لیے میں ہمیشہ ڈرتی رہتی ہوں کہ میرا وقت ختم ہونے والا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ شہد کی مکھی سب سے زیادہ خوش ہے کیونکہ وہ شہد بناتی ہے اور سب کے لیے مفید ہے۔ چونٹی وہاں سے چلی گئی اور ایک باغ میں شہد کی مکھی کے پاس پہنچی۔ اس نے کہا، اے مکھی تم شہد بناتی ہو تو سب کو پسند ہے، تم تو بہت خوش ہوگی۔ مکھی نے اداس آواز میں کہا، نہیں بہن، میری زندگی بھی آسان نہیں، میں دن رات محنت کرتی ہوں مگر لوگ میرا شہد چوری کر کے لے جاتے ہیں، کبھی کبھی وہ مجھے مار بھی دیتے ہیں، میری محنت کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ مجھے لگتا ہے کہ خرگوش سب سے زیادہ خوش ہے کیونکہ وہ جنگل میں آزاد گھومتا ہے۔ چونٹی جنگل میں پہنچی، وہاں اسے ایک خرگوش کو ہری گھاس پر اچھلتے کودتے دیکھا۔ چونٹی نے کہا، اے خرگوش تم جنگل میں آزاد گھومتے ہو، تم تو بہت خوش ہو گئے۔ خرگوش نے کہا، نہیں بہن، میری زندگی بھی مشکل ہے، مجھے ہر وقت شکاریوں سے بھاگنا پڑتا ہے، کھانا ڈھونڈنا بھی آسان نہیں، میں ہمیشہ ڈر میں رہتا ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ پرندہ سب سے زیادہ خوش ہے کیونکہ وہ آسمان میں آزاد اڑتا ہے۔ چونٹی ایک بلند درخت پر چڑھی جہاں ایک رنگین پرندہ گانا گا رہا تھا۔ چونٹی نے کہا، اے پرندے تم آسمان میں آزاد اڑتے ہو اور تمہاری آواز سب کو پسند ہے، تم تو بہت خوش ہو گئے۔ پرندے نے اپنے پر ہلائے اور کہا، نہیں بہن، میری زندگی بھی آسان نہیں، مجھے ہر وقت کھانا تلاش کرنا پڑتا ہے اور شکاری میرا پیچھا کرتے ہیں، سکون کہیں نہیں ملتا۔ پھر پرندہ بولا، میں نے ساری دنیا دیکھی ہے اور ہر قسم کے جانوروں سے ملا ہوں مگر سب کے لیے اپنے اپنے مسئلے ہیں، کوئی بھی مکمل طور پر خوش نہیں، لیکن مجھے لگتا ہے چونٹیاں سب سے زیادہ بہتر زندگی گزارتی ہیں، وہ سب مل کر رہتی ہیں، اپنی دنیا میں مگر رہتی ہیں اور مضبوط بھی ہوتی ہیں۔ یہ سن کر چونٹی کے دل میں روشنی سی پھیل گئی۔ وہ تیزی سے واپس بزرگ کے پاس پہنچی، اس کی آنکھوں میں خوشی چمک رہی تھی۔ فقیر نے مسکرا کر پوچھا، لو بیٹے تم نے کیا سیکھا؟ چونٹی نے جواب دیا، اب میں سمجھ گئی ہوں کہ ہر ایک کی اپنی پریشانیاں ہوتی ہیں،